رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں سیدنا ابن عباس اور سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت کے مطابق جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا نعمان بن ثابت کی روایت میں مزید یہ بھی وضاحت ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ساتھ میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اگر جمعہ اور عید دونوں اکٹھے ہو جاتے، ایک ہی دن میں جمعہ اور عید ایک ہی دن میں آ جاتے، تو دونوں نمازوں میں، نماز عید میں بھی اور نماز جمعہ میں بھی انہی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے۔ جمعہ اور عید اکٹھے ہونے کے باوجود یہی تلاوت کرنا، انہی صورتوں کی تلاوت کرنا، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کیا وجہ ہے وہ اجتماع جو ایک سال کے بعد ہوتا ہے، اس اجتماع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی ہے۔ کیا وجہ ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا ہمارے لیے اسباب اور دروس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ان 4 صورتوں کی تلاوت جمعۃ المبارک یا عید کی نماز میں کیا کرتے تھے؟ آج کے اس خطبے میں سورۃ الاعلیٰ، اس میں ہمارے لیے کیا کیا اسباب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے اکٹھے ہونے پر ان کو بذریعہ تلاوت یاد دہانی کرواتے ہیں۔ قرآن کریم در حقیقت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے، کنورسیشن ہے، گفتگو ہے۔ یہ گفتگو کس لیے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورۃ الاعلیٰ کا آغاز اپنی تسبیح سے کیا ہے۔ سبح، سبح کا جو لفظ ہے یہ آرڈر ہے، امر ہے، حکم ہے، تسبیح بیان کریں۔ آپ اس لفظ سے شروع ہونے والی صورتوں کو ذرا دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب سیاق، عجیب ترتیب نظر آئے۔ لفظ سبحان، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے پہلے ایک سورت کا آغاز کیا اور وہ ہے سورت بنی اسرائیل۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، مصدر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس کے بعد جب آپ مزید آگے صورتوں کی طرف آتے ہیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، پہلے آپ کو ایسی صورتیں نظر آئیں گی جو صورتیں پہلے ماضی سے شروع ہوتی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ الحدید میں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی رات کے وقت، سبحان کا لفظ بولا۔ اسے اگلی صورتوں میں سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحدید ہے، سورہ صف ہے، سورہ حشر ہے اور سورۃ الحدید، ان تینوں صورتوں میں ماضی کے لفظ استعمال کیے اور کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے۔ پہلے کہا سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ آگے والی تینوں صورتیں جو ہمیں ملتی ہیں فعل ماضی، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر چکی ہیں ماضی میں۔ سبح للہ ماضی کا صیغہ۔ آگے جب چلتے ہیں تو ہمیں سورۃ الجمعہ اور سورۃ تغابن، ان دونوں کا آغاز یسبح سے نظر آتا ہے۔
پہلی 3 صورتوں میں کیا ہے؟ ماضی کا ذکر ہے، زمین و آسمان کی چیزوں نے تصویر بیان کی ماضی میں، سورہ جمعہ میں اور سورۃ التغابن میں لفظ بولا ہے یسبحو، بیان کرتی ہیں۔ ترتیب دیکھیے، دنیا جہان کی مخلوقات نے، آسمان و زمین کی مخلوقات نے تصویر بیان کی، اب ہے دنیا جہان کی مخلوقات تسبیح بیان کرتی ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جمعے کو نماز کے اندر جو سبق دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ساری کائنات کی ایک ایک چیز ماضی میں بھی کرتی آئی ہے، حال میں بھی کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی۔ لہذا مومنوں، تم جمعے کی نماز میں اکٹھے ہوئے ہو، عید کی نماز میں اکٹھے ہوئے ہو تو سبح اسم ربک الاعلی، آپ میں سے ہر فرد، ہر شخص، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، ہر شخص پوری دنیا کے اس عمل میں شریک ہو جائے اور سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی جو کہ انتہائی اعلیٰ ہے اس کا نام ذکر کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں اس لفظ کی گہرائی میں جائیں، اس سیاق کی گہرائی میں جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ دیکھو پانی کے بہاؤ کی سمت میں چلنا ہو تو آسان ہوتا ہے، مخالف سمت میں چلے تو مشکل، بس اوقات ناممکن ہے۔ اگر آپ لوگ اس ساری دنیا کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے بھی تسبیح کرنا آسان ہو جائے گا جیسے پانی کے بہاؤ کی طرف جانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت کروائے، طواف کے دوران، سعی کے دوران، مینا مزدلفہ عرفات آتے جاتے راستہ اگر وہ اختیار کیا جائے جو جانے والا ہے اور آپ وہاں سے آ رہے ہیں، کتنی تنگی ہوگی ہے، لیکن جس سمت میں لوگ حجاج جا رہے ہیں آپ بھی اسی سمت میں چلتے جائیں، گھنٹوں چلتے جائیں گے، آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، گھنٹوں چلتے جائیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو عملی طور پر کہ 2 گھنٹے پیدل چل جاتے ہیں وہ لوگ بھی جنہوں نے کبھی 5 منٹ فیصلہ طے نہیں کیا ہوتا، 2 گھنٹے۔ وجہ کیا ہے؟ سب کے سب لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں، سب لوگوں کی جہت اور رخ ایک طرف ہے، سب ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں جوش اور جذبہ بڑھتا ہے اور انسان کام کرتا چلا جاتا ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے اگر آپ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں گے تو کبھی آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ سبح اسم ربک الاعلی، ہمیں جمعے کی نماز میں سبق یہ دیا ہے آپ کا رب وہ ہونا چاہیے جو اعلیٰ ہے، جو بلند ہے، جو بالا اور برتر ہے، جس سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اور اس صورت میں در حقیقت جیسے سورۃ الکہف کا موضوع کیا تھا؟ فتنوں سے بچاؤ اور تحفظ۔ سورۃ الاعلیٰ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے ترقی، ہر چیز میں ترقی، ہر چیز میں بلندی، ہر چیز میں انسان اعلیٰ ہو۔ ہفتہ وار جمعے کی نماز میں، سالانہ عید کی نماز میں سب جب اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا سبق ہے؟ آپ کا دین بھی اعلیٰ ہو، آپ کا رب بھی اعلیٰ ہو، آپ کا نبی بھی اعلیٰ ہو، آپ کی کتاب بھی اعلیٰ ہو، آپ کی شریعت بھی اعلیٰ ہو، آپ کا ایک بول، کردار، گفتار، ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے۔ وضاحت آگے آ رہی ہے، اسی صورت میں آگے وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلیٰ کی ایک کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ تمہارا نبی کیسا ہے، تمہارے پاس آنے والی کتاب کیسی ہے، تمہارے اندر اعلیٰ کون ہے، وہ بھی اس صورت نے ہمیں بتلایا ہے۔ سبق ہمیں یہ دیا ہمیشہ بلندی کی طرف دیکھنا ہے، نچلی
سفل اسفل نچلے لوگوں میں تنزلی میں نہیں جانا. اور یہ تنزلی، یہ اعلیٰ پر، یہ ترقی، اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا وہ مفہوم ہے جو لوگوں نے آج سمجھ لیا ہے؟ نہیں. ترقی اور علو، بلندی اور برتری جو یہ سورت بیان کر رہی ہے، اس کا مفہوم ہمارے معاشرے میں موجود ترقی اور بلندی کے مفہوم سے یکسر مختلف ہے. وہ کون سی ترقی ہے کہ معاشرے کے اندر پی ایچ ڈی رکھنے والے افراد بڑھتے جائیں اور جرائم بھی بڑھتے جائیں؟ یہ کون سی ترقی ہے؟ پڑھے لکھے افراد کی تعداد بڑھتی جائے، ڈگریوں کی ڈگریاں موجود ہوں، وزن اور کلو کے حساب سے ڈگریاں موجود ہوں، سرٹیفکیٹس اور پروگرام اٹینڈ کیے ہوئے ہوں، لیکن اخلاق کی برتری نہ ہو، انسانیت کی برتری نہ ہو. وہ کون سی برتری اور ترقی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سیکورٹی کیمرے کے آف ہو جائیں انسان حیوان بن جاتا ہے. یہ کون سی ترقی ہے؟ اس ترقی کو لوگ ترقی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے. انسان کامل اختیار کے ساتھ جو کام کرے یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. کیمرے کے ڈر سے، فنگر پرنٹ کے ڈر سے کوئی انسان کام نہ کرے، یہ کوئی ترقی اور تنزلی، یہ کوئی برتری نہیں ہے. انسان کو پتا ہے میں نے چوری کی، میرے فنگر پرنٹ لگ جائیں گے، پکڑا جاؤں گا. وہ اس وجہ سے چوری نہیں کر رہا کہ اس کے دل میں چوری نہیں ہے، دل میں چوری ہے. چوری اس لیے نہیں کر رہا کہ پکڑا جائے گا. اور قرآن جس ترقی اور بلندی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر چوری کا خیال بھی نہ آئے. یہ وہ علو اور برتری اور ترقی ہے جو ہمیں سورت یہ بتلاتی ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور یہ قرآن کریم کا اصول اور ضابطہ ہے. نوٹ کر لیجیے، جب بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے گا ساتھ میں تخلیق کا ذکر ضرور فرمائے گا. انسان کی پیدائش اور تخلیق کا ذکر ضرور فرمائے گا. وہی چیز یہاں بھی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کا ذکر ہے تو تخلیق کا بھی ذکر ہے. کوئی جگہ قرآن کریم میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کا تذکرہ ہو اور عبادت نہ ہو، یا عبادت کا تذکرہ ہو اور تخلیق کا ذکر نہ ہو. اس لیے انسان اپنے وجود کو سمجھے کہ مجھے یہ وجود بخشا کس نے. آج ہم بھی والدین کے اکرام اور والدین کی عزت کے حوالے سے جب لوگوں کو درس دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے تمہارا والد، لہذا خیال کیا کرو. گویا کہ ہم اسے اس کے ضمیر کو زندہ کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، اس کے ضمیر کو پکڑ کر ہلاتے ہیں. دیکھو تم کس کی گستاخی کرنے جا رہے ہو، تمہاری دنیا میں آنے کا سبب ہے وہ شخص اور تم اس کی گستاخی کر رہے ہو. خیال کرو. اللہ تعالیٰ بھی اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ہماری تخلیق کا تذکرہ لازمی طور پر اس لیے فرماتا ہے کہ ہمارا ضمیر بیدار ہو، ہمارے ضمیر کے اندر جو خوابی آتی ہے، جو سویا ہوا ہے، یہ جاگ جائے اور اس ذات کی عبادت کرے جس نے ہمیں پیدا کیا. خلق پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، فسوا ایک ایک چیز اس کی بہترین انداز میں بنائی ہے. فرض کریں اگر ناک اللہ تعالیٰ ہماری ٹانگوں میں لگا دیتا، فرض کریں یہ ناک ٹانگوں میں ہوتی، کیا بننا تھا ہمارا؟ ناک اللہ تعالیٰ نے یہاں لگائی ہے، منہ میں جانے سے پہلے اس کی چیک اپ ہو جاتا ہے اس کا ایک چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. خوشبو ناک اس کو پہلے سونگھ لیتی ہے، غلط ہے پیچھے. یہ ناک ٹانگوں میں ہوتی، منہ ادھر ہی ہوتا، جو الم گلم آتا منہ میں جا رہا ہے.
منہ میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہو اس کا ذائقہ تو خراب ہے۔ اللہ نے پھر زبان بھی بنا دی، پہلے بو چیک ہوئی ہے، پھر ذائقہ چیک ہوا ہے، گندا تو نہیں ہے، یہیں سے باہر آ جائے گا، اندر نہیں جائے گا، اندر وہی جائے گا جو پاکیزہ ہوگا۔ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر جو ساخت رکھی ہے، جو ہمارا جسم بنایا ہے، یہ بھی کمال کا بنایا ہے۔ اب اگر ہم خود ہی حرام کے پیچھے جائیں، ہم خود ہی غیر طیب کے پیچھے جائیں، ہم خود ہی حرام خوری کریں، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے تو خلق فسوّا۔ لوگوں نماز پڑھنے آئے ہو، جمعے کی یاد کر کے جاؤ اس سبق کو، خلق فسوّا۔ اس ذات کی تم نے تسبیح بیان کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر بھی لگایا ہے۔ ایک ایک چیز، ہماری آنکھوں پر یہ بال کیوں، یہ پلکوں پر بال کیوں، یہ ہمارے ہونٹوں کے اوپر بال کیوں، ایک ایک چیز کی حکمت ہے۔ یہ مونچھیں اگر نہ ہو تو ناک میں گرد و غبار زیادہ جاتی ہے، مونچھیں اگر ہوں تو گرد و غبار رک جاتی ہے۔ بال میں ناک کیوں، ناک میں بال کیوں، وہ گرد و غبار اٹک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ ناک کے اندر وہ تری اور ننگی اور خاص مادہ کیوں چپک جاتا ہے؟ ہمارے پھیپھڑے تک جب چیز پہنچتی ہے تو بالکل صاف ہوتی ہے، ہوا جب پہنچتی ہے بالکل صاف پہنچتی ہے، مٹی گرد و غبار اس میں نہیں ہوتا۔ اگر گرد و غبار چلا جائے تو آپ ڈاکٹر حضرات سے رابطہ پوچھیے ذرا، انسانی پھیپھڑے کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ سگریٹ پیتے ہیں، انسانی صلاحیت میں جتنا ہوا کو صاف کرنا موجود ہے اس سے بڑھ کر دھواں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پھیپھڑے کا کینسر، پھیپھڑے خراب ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا ہے وہ کامل بنایا ہے۔ اب اگر ہم اس جسم کو خود تباہ کرنے پر تل جائیں تو اس میں ہماری سراسر غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا درست تخمینہ اور اندازہ لگایا ہے اور پھر ہر چیز کو ہدایت بھی دی ہے، اس کو طریقہ کار بھی بتلایا ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر اللہ نے طریقہ نہ بتایا ہو کھانے پینے کا، کوئی ماں یا باپ بچے کو کچھ کھلا پلا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ اللہ نے اس پیدا ہوتے بچے کے دل و دماغ میں بات ڈالی ہے کہ یہاں سے کھانا ہے اور کس طرح سے کھانا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عبداللہ پیدا ہوئے، کھجور کو لایا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے کھجور کو اپنے منہ سے چبایا اور عبداللہ کے منہ میں ڈالا، گھٹی دی اور دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور بڑے مزے سے کھجور کو کھا رہا ہے اور آواز دے دے کر کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انداز بھی اپنا کر دکھایا۔ کیا بات ہے، انصاریوں کا بھی بچہ ہے اور کھجور سے محبت دیکھو کتنی ہے، پیدا ہوتے ہی کھجور کھا رہا ہے۔ کس نے سکھایا، کس نے بتلایا؟ قدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور رہنمائی دی ہے وہ کمال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ایک خاص دائرہ کار بنایا ہے۔ جو کام مردوں نے کرنا ہے وہ مردوں نے کرنا ہے، جو عورتوں کا ہے وہ عورتوں نے کرنا ہے۔ مردوں والا کام عورت نہیں کر سکتی، عورت والا کام مرد نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شخص دماغ کا الٹا بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو لے کر توڑنے کی کوشش کرے اور کہے کہ صرف عورتیں ہی بچے پیدا کیوں کرتی ہیں، مردوں کو بھی کرنے چاہیے، برابری ہونی چاہیے، اس شخص کا دماغ خراب ہے۔ یہ قدر فہدی سے الٹ چل رہا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک بنائی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ عورتوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اس کا ایک خاص مقصد اور ہدف ہے۔ مردوں کے اندر ایک خاص صلاحیت رکھی ہے، اس کا ایک خاص ہدف ہے۔ اگر ان لوگوں کی بات پر ہم یقین کر لیں کہ برابری ہونی چاہیے، سب کے سب برابر ہونے چاہیے، تو بھائی دنیا میں کوئی آپ کو مزدور نہیں ملے گا، سب مینیجر ملیں گے۔ مزدوری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تفاوت رکھا ہے، یہ درجہ بندی رکھی ہے، ذمہ داریوں کی تقسیم کی ہے، اس لیے رکھی ہے تاکہ دنیا جہاں کا سارا کام چلتا رہے۔ آج ہماری چھوٹی سی فیکٹری اور دکان میں 2 مینیجر اکٹھے ہو جائیں، 2 چودھری بن جائیں تو کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا۔
اگر ساری دنیا کے لوگ مساوات کے مطابق کہ سب میں برابری ہے، سب مینیجر بن جائیں یا سب مزدور بن جائیں، کام کون کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے کام بتلائے ہیں کہ تمہارے یہ کام ہے اور تمہارے یہ کام ہے. ہم سب مل کر اس دنیا کی آباد کاری میں شریک ہیں. اس حوالے سے تو ہم میں مساوات ہے کہ ہم سب نے دنیا کی آباد کاری کے لیے کام کرنا ہے. مقصد آخرت میں کامیابی ہے. لیکن یہ مساوات قطعاً کہیں نہیں ہے کہ جو کام ایکس وائی زیڈ نے کرنا ہے وہی کام اے بی سی بھی کرے. نہیں، قطعاً نہیں. جس کی جو ذمہ داری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ وہی کام کرے گا تو ہم اعلیٰ بنیں گے، ہم ترقی کی طرف جائیں گے، ہم بلندی کی طرف جائیں گے. اور اگر سب دعوی مساوات پر، برابری اور سب کے اندر یکسانیت کا دعویٰ لے کر چلیں گے تو کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. دور کیا جانا ہے، گھر میں کوئی روٹی نہیں پکا سکتا. سب اگر یہ کہہ دیں کہ سب نے روٹی بنانی ہے، بن جائے گی روٹی؟ کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ذمہ داری بنائی ہے اور جو اس ذمہ داری کے مطابق کام کرتا ہے وہ تو کامیاب ہے، اور اگر اس سے ہٹتا ہے وہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھولتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ. اللہ نے یہ ساری ترغیب دے کر یہ بھی بتلا دیا ہے اس دنیا کے اندر جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے اس کی ایک مرتبہ جوانی آتی ہے، پھر اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور وہ فنا اور ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح جوانی دے گا، بڑھاپا آئے گا، فوت ہو جاؤ گے، قیامت والے دن پھر اٹھایا جائے گا. آخرت کے منکرین کو یہاں پر سبق دیا، قیامت کا انکار کرنے والوں کو سبق دیا کہ گندم کا دانہ زمین میں سارا سال پڑا رہتا ہے، جب تک موسم نہیں آتا اگتا نہیں ہے، جب موسم آتا ہے تو اگتا ہے. قدر فہدی. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے. کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گندم کا دانہ جون جولائی میں اگے، پڑا رہے گا. جب وقت آئے گا اگنا شروع ہوگا، موسم آئے گی، ہر چیز اسی طرح. اللہ تعالیٰ نے یہاں سبق یہ دیا کہ جو ذات جس گھاس پھوس کو، جن نباتات کو اگاتی ہے پھر ان کو ختم کر دیتی ہے، پھر اس کا وقت آتا ہے اس کو دوبارہ سے پھر اگا دیتی ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سرکل دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آخر تک چلتا رہے گا. وہ لوگوں تمہارے لیے اس میں سبق ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح مارے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ سرکل ہمیشہ چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا پھر کوئی بھی چیز کچھ کام نہ کر سکے گی. اسے آگے یہ بتلا دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سنقرئک فلا تنسى. یہ الفاظ ہمیں بتلاتے ہیں کہ سورۃ الاعلی مکہ میں ابتدائی ایام میں نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی کوشش کرتے کہ میں بار بار اس کو تکرار کر لوں، پڑھ لوں تاکہ مجھے آیات بھول نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى. پیارے حبیب پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ کبھی آپ بھول نہیں سکیں گے. الا ما شاء اللہ. ہاں وہ آیات آپ بھی بھول جائیں گے جن کے بھولنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ سے مانے. مثال کے طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں بتلایا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے بتایا گیا تھا لیکن مجھے بھلا دیا گیا. اور اسی طرح متعدد آیات ہیں ایسی جن کو ہم قرآنی علوم میں علم الناسخ والمنسوخ کہتے ہیں. آیات موجود ہیں یا آیات موجود نہیں ہیں، وہ نازل ہوئی تھی اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا. علم الناسخ والمنسوخ باقاعدہ ایک علم ہے علوم القرآن میں. سنقرئک فلا تنسى. یہ ہمیں بتلایا کہ آپ کا نبی وہ ہے جو اعلیٰ ہے،
اس کو جو بات پڑھا دی جائے گی وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ آج لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن ولادت منا رہے ہیں، جشن مولود کعبہ، اور کھل کر تبرہ کریں گے، کھل کر صحابہ کرام پر زبان درازیاں کریں گے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، پیارے پیغمبر آپ کو دینی تعلیمات، ہدایات اور احکام ایسے سکھائیں گے آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے علی کو خلیفہ بنانا تھا لیکن نہیں بنایا، لیکن نہیں بنایا۔ قرآن ہمیں ہر ہفتے کہتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، پہلے پیغمبر ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ وہ جس استاد کو اپنے سبق پر مکمل عبور حاصل ہو وہی بہترین استاد ہوتا ہے۔ پہلے ذکر کر دیا تمہارا رب اعلیٰ ہے، ہمارا نبی بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کو دین کی باتوں پر، شریعت پر مکمل دسترس حاصل ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جھول نہیں ہے، اس میں کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے پھر یہ بھی بتلا دیا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت اعلیٰ لوگوں کو کرنی ہے، نصیحت اعلیٰ لوگوں کو کرنی ہے، جو برتر ہے، اچھے ہیں، بہترین ہیں، جس مجلس میں آپ کو پتہ ہو میری بات کرنے سے الٹا فتنہ پھیلے گا، الٹا نقصان ہوگا، ان کو نصیحت مت کریں، نصیحت مت کریں۔ فذکر، نصیحت کریں، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، جہاں آپ کو یقین ہے کہ میری اس نصیحت کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، ان کے گناہوں میں اضافے کے خدشے سے آپ وہاں پر نصیحت مت کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے شرعی احکامات بتلائے کسی کو اور آگے والے شخص نے تسلیم نہ کیے، اس کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اس گناہ ملنے کے خدشے سے آپ ان کو نصیحت مت کریں، کہیں ان کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کی بات کو ٹھکرایا نہ جائے۔ میری بات ٹھکرائی جائے کوئی بات نہیں، کہ اللہ کی بات ٹھکرائی جائے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اور سنگین نوعیت کا جرم ہے۔ اللہ نے بتلا دیا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ یہاں پر ہماری اردو زبان بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ تیرے کلام کی ترجمانی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یکشا کا معنی مطلب کیا ہے؟ قرآن میں 3 الفاظ آتے ہیں، خوف، راحت، خشیت۔ ہم تینوں کا معنی ڈرنا کرتے ہیں، حالانکہ تینوں کا معنی الگ الگ ہے۔ ہمارے پاس وکیبلری اور الفاظ ہی نہیں ہے، ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اردو زبان میں صرف یہ اردو کا حال نہیں ہے، ہر زبان کا حال ہے۔ عربی زبان کے اندر جو معنی خیری قرآن پاک میں بیان ہو گئی ہے وہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ خشیت کہتے کس کو ہے؟ خشیت کا مطلب ہے انسان اپنے نتائج کے بارے میں خدشات رکھے، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اپنے نتائج کے بارے میں خدشات رکھے، یہ ہے خشیت۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص صرف حال کی نہیں سوچتا بلکہ مستقبل کی سوچتا ہے، آپ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا سمجھدار سمجھتے ہیں؟ سمجھدار سمجھتے ہیں، جس کو آخرت کی فکر ہے، جس کو اپنے صرف حال کی نہیں آخرت کی فکر ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جس کو اپنے مستقبل کا خدشہ ہے، جسے اپنے مستقبل کے بارے میں خطرات لاحق ہیں۔ اس معنی کی طرف اشارہ اگلی آیت میں کر دیا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ اشقا کا معنی کر دیتے ہیں بدبخت، معنی کرتے ہیں بدبخت۔ مطلب کیا ہے؟ جو ناکام ہونے والا ہے، جو فیل ہونے والا ہے، جو نامراد ہونے والا ہے، خسارہ پانے والا ہے، وہی اس قرآن کریم سے دور ہٹے گا۔
ہمیں ترقی کا راز بتلا دیا۔ ترقی کا راز کیا ہے؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ یہ نہیں دیکھنا اگر ہم نے سودی لین دین کو آج ختم کیا تو سارے ملک کا نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ آپ کی سوچ حال تک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ سود کا نظام وہی ختم کرے گا جس کو مستقبل کی سوچ ہے، جس کو آنے والے وقت کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، وہی اس قرآنی احکامات کی پابندی کرے گا، ان پر چلے گا۔ اور جو نہیں چلے گا اس کا انجام بھی بتلا دیا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ جس نے مستقبل میں ناکام ہونا ہے وہ اپنے حال میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا۔ یہی حال ہے ہمارا۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک کیا حالت تھی عرب کی؟ عربوں کی کیا حالت تھی؟ چور، ڈاکے اور دنیا جہان کی خرابیاں اور برائیاں۔ اسلام آیا، مشکلات آئیں، لوگوں کے اندر جو کھرے لوگ تھے وہ ممتاز ہو گئے، الگ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کی بادشاہتیں مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی۔ اور جیسے جیسے ہم کتاب و سنت سے دور ہوتے گئے، تباہی، تنزلی اور نچلا حصہ ہمارے حصے میں آتا گیا۔ ہم اعلیٰ تھے، ہمیں سفلا بنا دیا گیا۔ اس لیے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کی وجہ سے ہم اشقا بن گئے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یہ اشقا کون ہے؟ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اعلیٰ، ہمارا رب بھی اعلیٰ، ہمارے معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلیٰ، ہمارے پاس آنے والی کتاب بھی اعلیٰ، ہماری امت جو کتاب و سنت پر چلنے والی ہے وہ بھی اعلیٰ۔ یہ سورت ہمیں بتلا رہی ہے کہ آپ ترقی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تنزلی کے لیے نہیں آئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر وضاحت کر دی، مزید تفصیل ذکر کر دی ان ترقی پانے والے لوگوں کی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے مال کو، اپنی تجارت کو، اپنے اوپر آنے والے لباس کو، اپنی دولت کو حرام سے پاک کر لیا، ناجائز طریقوں سے کمائے ہوئے مال سے پاک کر لیا، اپنے جسم پر آنے والا پہننے والا لباس یہ پاک رکھا، اپنے اخلاق کو ہر قسم کے رذائل اور گھٹیا باتوں سے، چیزوں سے پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، مطلق فرمایا جس نے تزکیہ کر لیا، اپنا مال بھی پاک رکھا ہے، اپنی خوراک بھی پاک رکھی ہے، اپنا لباس بھی پاک رکھا ہے، اپنا اخلاق بھی پاک رکھا ہے، اپنی ایک ایک چیز کو پاک صاف رکھا ہے، جس نے قد افلح، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ آج ناکامی کے اسباب تلاش کریں، یہی چیزیں ہم کو نظر آئیں گی جو اللہ تبارک و تعالی ہفتہ وار بنیاد پر ہمیں یہ بلند آواز سے سنواتا ہے۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور ہمیں یہ سبق ہفتہ وار بنیاد پر سنایا جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ اپنے رب کا نام لیتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ انسان وہ دائمی ابدی سرمدی زندگی کو چھوڑ کر یہ 40 50 60 سال زندگی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیز ہے میٹھا، اگلا کہیں میٹھا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہماری ناکامی کا سبب حالانکہ کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ دائمی سرمدی اور ابدی زندگی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی کامیابی کے لیے تیاری کرو، اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔
ان ھذا لفی الصحف الاولی، مسلمانوں یہ ہدایات اور تعلیمات صرف آپ کے لیے نہیں ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفے آسمان سے جو نازل ہوئے ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ، ان کے اندر بھی یہ اعلیٰ اور برتری کا معیار، طریقہ، سلیقہ، انداز، یہ سب کچھ بیان ہوا ہے، لیکن انہوں نے نہیں اپنایا، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ اگر تم بھی نہیں اپناؤ گے تم بھی ذلیل و رسوا ہوگے، اگر اپنا لو گے تو قد افلح من تزکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و نشان فرمائے گا۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه۔ معزز سامعین کرام، آج ملک کے طول و عرض میں جشن مولود کعبہ کے حوالے سے جلد سے جلوس نکالے جائیں گے یا نکالے جا رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مولود کعبہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ مختصر ترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی پاکیزگی کے لیے، صفائی ستھرائی کی ذمہ داری کس کی لگائی؟ سیدنا اسماعیل اور ابراہیم کی۔ انبیاء کو حکم دیا کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب اگر زچگی ہوتی ہے، جب زچگی ہوتی ہے تو اس وقت صفائی ستھرائی والا کام ہوتا ہے یا گندگی والا کام ہوتا ہے؟ جی، صفائی ستھرائی والا کام ہوتا ہے یا گندگی والا؟ تو یہ فضیلت کیا ہوئی؟ یہاں تو بیت اللہ کو خون سے لت پت کر دیا گیا ہے، اور خون بھی وہ جس کے بارے میں واضح نص موجود ہے کہ وہ خون نجس ہے۔ نجس خون کو بیت اللہ کے اندر نکال دینا یا نکل جانا، یہ کون سی فضیلت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو اس چیز سے پاک رکھا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، غلط ہے، ثابت نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بیت اللہ کے اندر جہاں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے، وہاں پر ایک عورت کا زچگی کے لیے جانا چہ منع دار ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مفہوم ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، سیدنا علی جب مسلمان ہوئے، کب مسلمان ہوئے تھے؟ نبوت کے آغاز میں، شروع میں۔ عمر کتنی تھی؟ 6 7 8 سال، مختلف اقوال ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، یعنی معاشرہ سارے کا سارا شرک و کفر کی دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ اب ذرا سوچیے، عورت کو جب درد ذی ہوتا ہے، زچگی کی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ تکلیف کو کم کرنے کے لیے ٹوٹکے طریقہ کار اپناتی ہے۔ اس وقت سیزیرین اور اس قسم کے معاملات نہیں تھے۔ عورت کو جب تکلیف ہوتی تو وہ بتوں کے پاس جاتی۔ کس کے پاس جاتی؟ بتوں کے پاس جاتی۔ 360 بت کہاں رکھے ہوئے تھے؟ بیت اللہ کے اندر، کعبہ کے اندر، وہاں عورت گئی۔ بتائیے یہ فضیلت والا کام ہے؟ عقل اور دماغ بالکل فارغ ہے۔ جو کفر و شرک والی حرکت ہے، کام ہے، اس کو شان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہا کرتے تھے، اگر یہ قوم جانور ہوتی نا تو گدھے ہوتے، اگر یہ قوم جانور ہوتی تو گدھے ہوتے۔ کفری اور شرکیہ کام اس کو شان میں بیان کرا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو اس سے پاک رکھا ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ جس شخص کے بارے میں ثابت ہے وہ حکیم بن حزام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ کمال ہو گئی ہے، ایک کام جو سیدنا علی کے لیے وہ فضیلت ہے،
وہی کام جو صحیح ثابت ہے سیدنا حکیم بن حزام کے بارے میں، وہ مرتد۔ کیا معیار ہے آپ کا؟ کیا میزان ہے؟ کام ایک ہی، ایک کے بارے میں ثابت بھی نہیں آسمانوں پر، ایک کے بارے میں ثابت ہے زمین کے بھی نیچے، کہ نعوذ باللہ سیدنا حکیم بن حزام کافر ہو گئے تھے والعیاذ باللہ۔ اور یہ سیدنا حکیم بن حزام وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان حاصل ہے۔ وہ سیدنا حکیم بن حزام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال زندگی دی، 60 سال اسلام کے اور 60 سال دور جاہلیت کے۔ اس کو بھی اگر دیکھیں تو سیدنا حکیم بن حزام کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 39 سال پہلے ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا حکیم بن حزام مسلمان ہوتے ہیں 8 ہجری کو۔ مکہ میں آپ نے کتنے سال گزارے ہیں؟ 13 سال۔ 8 اور 13 21۔ آپ نے دور جاہلیت کی کتنی زندگی پائی؟ 60 سال۔ 60 میں سے 21 منہا کریں، مائنس کریں، 39۔ یعنی ان کے لیے بھی یہ کوئی فضیلت اور شرف کی بات نہیں ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدری ہجری کے محدث، مفسر اور بڑے پائے کے عالم کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ ہم انہیں الزامی طور پر کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کریں، الزامی طور پر کہ اگر مولود کعبہ ہونا شرف کی بات ہے تو سیدنا حکیم بن حزام کا جشن منایا کریں، ان کے بارے میں ثابت ہے۔ لیکن وہاں نہیں مناتے، بلکہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا صحیح استعمال اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ امرکم بامر عظیم فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سرحدی نظریاتی ہر قسم کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اگر ان کے نصیب میں بہترین فیصلے نہیں، یا اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما، یا اللہ ہماری دھرتی کو ان کے جسموں سے پاک صاف فرما دے، یا اللہ ہماری دھرتی کو ان کے جسموں سے پاک صاف فرما دے، یا اللہ ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک فرما، یا اللہ ہماری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین میں، اہل و عیال میں، یا اللہ ہماری ہر چیز میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ تو دینے پر قادر ہے، یا اللہ ہم فقیر ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، یا اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جو ہم تجھ سے دین دنیا کی بہتری کے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ وہ بھی عطا فرما جو ہم تجھ سے نہیں مانگ سکے، یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جن بھائیوں نے دعا کو کہا ہے یا اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو اپنے رحمتوں سے پورا فرما، یا اللہ جو نرینہ اولاد کے منتظر ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح نیک سیرت نیک صورت اولاد عطا فرما، یا اللہ انہیں نیک صالح نیک سیرت نیک صورت نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں یا اللہ انہیں بیٹیوں کی شکل میں رحمتیں بھی عطا فرما، یا اللہ ان سب کے نصیب بھی اچھے فرما، یا اللہ ہم سب کے نصیب بھی اچھے فرما، یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، یا اللہ ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جن چیزوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی،
یا اللہ جو بھائی بھٹکے ہوئے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے افراد راہ راست پر نہیں ہیں، یا اللہ ان کو راہ راست نصیب فرما، یا اللہ انہیں راہ راست نصیب فرما، یا اللہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ہماری دھرتی کو ان کے جسموں سے پاک صاف فرما، یا اللہ ہماری دھرتی کو ان کے جسموں سے پاک صاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔